अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ शब्द नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 1 ता 14 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा खसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमस्वाबिह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिसल मसीर। उल्कू फीहा समिऊ लहा शहीकं वहिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ि कुल्लमा उल्किय फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाह फकज़्ज़बना व कुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी दुलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة اجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ ملک مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینگنا یعنی کہ چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 2 رکوع، 30 آیتیں، 330 کلمے، 1313 حروف ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورہ ملک شفاعت کرتی ہے، یعنی کہ ترمذی و ابو داود کے مطابق۔ ایک اور حدیث میں ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں خیال نہ تھا، وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام کی تو خیمہ والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اور تھی وہاں قبر، اور صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے تھے یہاں تک کہ ختم کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مانے منجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دنیا کی زندگی میں یعنی کون زیادہ مطیع و مخلص ہے، یعنی آسمانوں کی پیدائش سے قدرت الہی ظاہر ہے کہ اس نے کیسے مستحکم، استوار، مستقیم، مستوی، متناسب بنائے۔ آسمان کی طرف بارد گر اور بار بار دیکھ کہ بار بار کی جستجو سے بھی کوئی خلل نہ پا سکے گا، جو زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی ستاروں سے، کہ جب شیاطین آسمان کی طرف ان کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو کواکب سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے، یعنی شیاطین کے آخرت میں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، مالک
اور ان کے آوان بطریق طبیخ یعنی اللہ کا نبی جو تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا اور انہوں نے احکام الہی پہنچائے اور خدا کے غضب اور عذاب آخرت سے ڈرایا، رسولوں کی ہدایت اور اس کو مانتے مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف کا مدار ادلہ سمیہ و عقلیہ دونوں پر ہے، اور دونوں حجتیں ملزمہ ہیں کہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور اس وقت کا اقرار کچھ نافع نہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی نیکیوں کی جزا اس پر کچھ مخفی نہیں۔ شان نزول، مشرکین آپس میں کہتے تھے چپ کے بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ پائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یہ کوشش فضول ہے اپنی مخلوق کے احوال کو جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیزوں اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پر لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام کے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔